السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاة و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، روزانہ ہم قرآنی واقعات کو سماعت کرتے ہیں اور کئی واقعات ہم نے سماعت کیے اور اس سے حاصل ہونے والے نتیجے کو بھی ہم نے ملاحظہ فرمایا۔ بہت سارے عبرتناک واقعات، سبق آموز واقعات ہم نے سماعت کیے۔ آج مجھے حضرت ذوالقرنین کے واقعے کے بارے میں بیان کرنا تھا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ آپ کے سامنے میں ایک فکر لے کر آیا ہوں۔ یہ فکر مجھے، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو اس کلپ کو سننا چاہیے اور جہاں تک پاسبل ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ دیکھیں کہ پہلی قومیں کیوں ہلاک کی گئیں تو آپ کو نظر آئے گا، کیا وہ دولت میں ہم سے کم تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا وہ طاقت میں ہم سے کم تھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قوم عاد کے بارے میں فرمایا گیا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسے طاقت و قوت والے تو روئے زمین میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ قوم ثمود اور قوم عاد بڑی اسٹرانگ قوم تھی۔ پتھروں میں جو گھر بنایا کرتے تھے، پتھروں میں اور پہاڑوں میں تراش کر اس میں گھر بنایا کرتے تھے، لیکن وہ بھی تباہ کر دیے گئے۔ آخر ان تمام قوموں کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول آئے، پورا کئی مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذبت ثمود المرسلین۔ یعنی جب رسول پیغام خداوندی لے کر آئے اور انہیں اچھی باتوں کی نصیحت کرنا شروع کیا کہ اے لوگوں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو؟ کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو؟ اور کیوں تم فاحشات کو اور یہ برائیوں کو اور بدکاریوں کو اپنی قوم میں پھیلاتے ہو؟ تو قوم نے کہا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ رسول نشانی لے کر آئے، پھر بھی باوجود اس کے چند لوگ یا ایک چھوٹی سی جماعت اسلام قبول کی، ایمان لائے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے نشانی دیکھنے کے باوجود بھی اپنی سرکشی اور عناد پر قائم رہے، اور اس کے بعد انہوں نے انبیاء کو چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ تعیدنا ان کنت من المرسلین، کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو جس چیز کا وعدہ کرتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، اگر میری رسالت کو تسلیم نہیں کرو گے، برائیوں کو نہیں چھوڑو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ، دعا کرو اپنے خدا سے کہ ہم پر عذاب بھیجے۔ کچھ نے تو ایسا کہا کہ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اپنے رب سے دعا کریں کہ آسمان کا ٹکڑا ہم پہ نازل ہو جائے۔ اور کچھ نے کہا کہ جو عذاب آپ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اگر سچے ہیں تو لے کر آئیں۔ تو انبیاء نے دعا کی، تو انبیاء کی دعا بھی ایسی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کسی نبی نے کہا کہ اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، بس اتنا کہنا کافی تھا۔ کسی نبی نے کہا کہ اللہ، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا اور میں تیری طرف ہی رجوع لاتا ہوں، بس اتنا کہنا کافی تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئیں۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، کہ زمین کو ہم نے چشمہ بنا دیا، یعنی زمین سے چشمے ابلنے لگے۔ وَفَتَحْنَا أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، آسمان بھی بارش برسانے لگا، زمین سے بھی چشمے نکلنے لگے، گویا کہ پوری دنیا میں پانی اور سیلاب آ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی اسٹرانگ قوم وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ کیوں؟ انہوں نے نبی کی تکذیب کی۔ قوم عاد کو دیکھیں، قوم ثمود کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسے
قوم عاد کی طرح، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہ قوم تھی جو سب سے زیادہ اسٹرانگ تھی، جسم و جسمانیت کے اعتبار سے بھی، طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس قوم کو بہت ہی مضبوط بنایا تھا۔ لیکن اور معاملہ یہ تھا کہ وہ پہاڑوں میں اور پتھروں میں تلاش کر اپنے مکانات بنایا کرتے تھے، لمبے چوڑے، لیکن انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، برائیوں میں ملوث رہے، اور الغرض یہ کہ عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ ان کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو آندھی سے تباہ کیا، کسی قوم پر اللہ نے پتھر برسائے، جیسے کہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے، اور زمین کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ ہم نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا، یعنی زمین کا جو اوپری حصہ تھا اس کو پلٹ کر نیچے کر دیا، یعنی زمین پلٹا دی گئی ان پر، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیسے تباہ کیا گیا؟ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کو مسلط کر دیا۔ جب وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اور لوگ اب انہوں نے جو ہے ایک مقام بنا لیا تھا جہاں لوگوں اوپر بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، معبودان باطل کی پوجا کرتے تھے۔ جب شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا انہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ گرمی کو مسلط کر دیا۔ اتنی گرمی کہ جہاں جاتے وہاں پر گرمی۔ وہ بالائی خانے میں جاتے کہ وہاں پر کچھ ہوا ہو، وہاں پر بھی انہیں گرمی محسوس ہوتی۔ پھر تہ خانے میں جاتے کہ وہاں پر زمین کی کچھ ٹھنڈک انہیں میسر آ جائے، لیکن وہاں پر اور زیادہ گرمی ہوتی۔ غرض یہ کہ گرمی سے بالکل پریشان ہو گئے۔ ایک دن ان پر ایک بادل نمودار ہوا، ساری قوم بادل کے نیچے جمع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش فرمائی اور تمام قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جو قوم میں برائیاں پھیلاتا ہے اور بدکاریاں پھیلاتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ عزیزان مکرم، آج اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں تو ہماری قوم کے حالات بھی بڑے نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فواحشات کا، یعنی فحش باتوں کا چال چلن ہو جائے ایمان والوں میں، فحش باتیں پھیل جائیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ آج دیکھیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تم بدکاریوں کا ارتکاب کرو گے اور فاحشات کو پھیلانے کی کوشش کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ آج دیکھیں دنیا میں ہم کون سے گناہ میں ملوث نہیں ہیں، کوئی ایک گناہ ہو تو اس کا نام لیا جائے۔ ہر قسم کے فحش کاموں میں ہم ملوث ہیں، ناچ گانے تماشے، اللہ و رسول کی نافرمانیاں، نمازوں کو چھوڑنا، عبادت خداوندی سے منہ پھیر لینا، زکوٰۃ اور صدقات کو ادا نہ کرنا، برائیوں میں ملوث ہونا اور برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج نعوذ باللہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، اس کو بھی پکچر لے کر اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتا ہے۔ تو اتنی زیادہ برائیاں پھیل گئی ہیں۔ تو آج یہ وباؤں میں جو ہم ملوث ہیں اور پوری قوم سسک رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ ذرہ برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود بخود جو ہے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تمہیں
مل رہا ہے یا ہمیں مل رہا ہے، بما کسبت ایدیکم، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ۔ کتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہم عام کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کتنی برائیاں عام کر رہے ہیں، اللہ و رسول کے فرامین کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پلٹیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سماعت کیجئے گا، مجھے اور آپ سب کو اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور آج یہ جو کورونا کا، خاص طور پر کورونا کا مرض ہے، اور پورے ہندوستان اور پاکستان اور دنیا بھر کے لوگ پریشان ہیں، موتوں پہ موتیں ہو جا رہی ہیں، کیا حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ فرمایا ہے اس کے تعلق سے؟ آئیے ہم اور آپ سماعت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4019، فرمایا گیا کہ جب تم زنا اور بے حیائیوں میں کھلم جو ہے ملوث ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا، کیسا عذاب آئے گا؟ فرمایا تم پر طاعون کا عذاب آ جائے گا۔ طاعون کسے کہتے ہیں؟ یعنی بکثرت موتیں ہوں گی تم میں۔ اور پھر دیکھیں حضور غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں ملوث ہوگے، یعنی کھلا زنا کرو گے، تو تم پر طاعون کا مرض آئے گا، یا ایسا مرض آ جائے گا کہ جو تم سے پہلوں میں نہیں آیا تھا۔ یہی ایک حدیث آج کے کرونا وائرس کے لیے، اور پوری دنیا جو سسک رہی ہے اس کے مرض میں، یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ بتائیں مجھے، آپ بتائیں، کیا زنا کھلا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور زنا کے جو معاملات ہیں، فواحشات ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کھلا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پر یا فزیکلی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر ہو رہی ہیں تو آج اس حدیث کے ہم مصداق بن چکے ہیں کہ تم پہ طاعون کا مرض آ جائے گا، یعنی بکثرت موتیں ہونے لگیں گی، یا کوئی ایسا مرض آ جائے گا تم میں جو تم سے پہلوں میں نہیں آیا تھا۔ تو کورونا مرض نہ قوم بنی اسرائیل میں ہم سنتے ہیں، نہ قوم عاد میں، نہ قوم ہود میں، نہ دوسری قومیں میں نہیں سنتے، آج ہی ہم پر آیا ہے، اس لیے کہ ہم اس برائی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو قحط سالی اور آفت میں، بہت بڑی آفتوں میں تم ملوث ہو جاؤ گے، اور ظالم حکمران تم پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو اگر آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہیں تو یقیناً ناپ تول میں، چیٹنگ بازی میں ہم بالکل جو ہے سارے حدود کو پار کر چکے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، فرمایا کہ اگر زکوٰۃ دینا بند کر دو گے یا زکوٰۃ دینے میں کمی کرو گے تو فرمایا تم پہ بارش روک دی جائیں گی۔ آج کتنے علاقے خشک پڑے ہیں، کہیں کہیں بارش ہو جاتی ہیں، کیوں بارش ہوتی ہیں یا تھوڑی بہت بارشیں ہوتی ہیں؟ تو فرمایا کہ جو ہے جانور اور درندے ہیں، ان کی وجہ سے تم پہ بارشیں کی جاتی ہیں۔ اگر یہ جانور نہ ہوں تو خشک سالی سے تم ہلاک ہو جاؤ، لیکن ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بارشیں نازل فرماتا ہے۔ تیسرا، خدا اور رسول کی عہد شکنی۔ نمبر 4، خدا اور رسول کی عہد شکنی کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ دشمن تم پر قابض ہو جائیں گے، قابو پا لیں گے۔ آج امت مسلمہ، آپ دیکھیں مسلمان کتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، باوجود اس کے نہ خدا کی محبت ہے، نہ حضور کی سچی محبت ہے، اور اللہ و رسول کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے، اور پاسداری نہیں رکھی جا رہی ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، باوجود دیکھیں ہر کوئی ہم پر قابض ہو رہا ہے، ہر کوئی ہم پر قابو پا لے رہا ہے۔ بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اور آخری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ فیصلے قرآن اور سنت کے خلاف ہو جائیں گے، خلاف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں جھگڑے اور فساد کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم میں جھگڑے اور فساد جو ہے برپا ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں ہمارے فیصلے جو ہیں کون کرتے ہیں؟ قوم کا جو سب سے گھٹیا انسان ہوتا ہے ہم اس کو فیصلے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ اگر وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، دولت مند ہے، یا جو ہے ہمارے علاقے کا کوئی لیڈر ہے جس کو نہ شریعت کا کوئی لحاظ، نہ اس کو قرآن کی کوئی تعلیم، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پاسداری، ایسے لوگوں کو ہم فیصلے کے لیے بلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔
کہیں گے قرآن اور حدیث تو ایسا کہتا ہے، نہیں بھائی قرآن ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے۔ ایک بدبخت انسان جس کو نہ قرآن کا لحاظ، نہ حدیث کا علم، نہ قرآن کا علم، نہ جس کو شریعت کا لحاظ، جو شریعت و سنت سے کوسوں دور، ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا فیصل بنا لیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب ایسا ہوگا تمہارے آپس میں اختلافات اور فسادات تمہارے درمیان برپا ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں گھر گھر میں جھگڑے ہیں، معاشرے میں جھگڑے ہیں، کمیونٹی میں جھگڑے ہیں۔ لوگ جھگڑے میں کیوں ملوث ہیں؟ ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک حدیث کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک دین کے ماننے والے ہیں، باوجود مسلمانوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے پر جو ہے ہم نے عمل نہیں کیا، اور اپنے فیصلے کو قرآن اور حدیث پر ہم نے نہیں رکھا، بلکہ ہم اپنی مرضی پر چلنے لگے اور ایسے لوگوں کے فیصلے ایکسیپٹ کرنے لگے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان مکرم، یہ وہ باتیں تھیں جو یقیناً آج کے معاشرے کے حساب سے سچی باتیں ہیں۔ بس ہمیں اور آپ کو اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی نہ کوئی مقام ہے۔ سب سے بڑا مقام ہمارا یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ نے اگر اپنے محبوب کی امت میں ہمیں رکھا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لولا يعذبهم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک ان میں موجود رہیں گے اللہ کیسے انہیں عذاب کرے گا، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کیسے ان کو جو ہے ہلاک فرمائے گا یا کیسے انہیں عذاب فرمائے گا۔ تو عذاب نہ آنے کا سبب اللہ نے بیان فرما دیا کہ اس قوم کو ہلاک نہیں کیا جائے گا اگر دو چیزیں موجود ہیں، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جو کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی میں موجود تھے، آج بھی اپنی قبر مقدس میں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ حضور کی حاضری کا احساس ہونا چاہیے کہ حضور ہم میں موجود ہیں۔ اس چیز کا احساس پیدا کریں، حضور کی تعظیم و تکریم کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، اس بات کا احساس کریں کہ آقا مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہمارے اور آپ کے مابین موجود ہے۔ اور دوسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ استغفار کرنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹیں۔ مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے، اگر یہ قوم استغفار کرتی رہے گی تو ان پر عذاب نہیں آئیں گے، اور استغفار کے ذریعے عذاب ٹال دیے جاتے ہیں۔ آج پوری قوم کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگوں تم سب کے سب پوری جماعت جو ہے آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے، بے حیائیوں سے اور اپنی برے افعال سے، تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو تمہاری برائیوں کو ٹال دے؟ کوئی نہیں ہے جو تمہاری برائیوں کو ٹال سکے۔ وَإِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي، اور اگر وہ رحمت کا وعدہ فرما لے، ارادہ فرما لے، تو کوئی نہیں ہے جو اس کی رحمت کو ٹال دے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اس کی رحمت کو مانگے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے صدقے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے صدقے میں آج جو ہے ہم اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔
خصوصاً میرے ایک کزن جو بیمار ہیں، رب کریم انہیں خاص طور پر تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کر دیں، رب کریم انہیں شفا عطا فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم ایمان کی سلامتی عطا فرما، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت عطا فرما، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے سینوں کو، ہماری زندگی کو، ہمارے امور کو، ہماری اولاد کو اے اللہ قرآن کی تعلیم سے منور فرما، قرآن کی تعلیم سے بہرہ فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔